دریا قطرے میں، سمجھے، قطرے میں چھپ کے آیا ہے تو کیا ہوا معلوم ہے؟ دریا کے اندر ایک قطرے کی کمی تھی، کیا تھی؟ اور قطرے میں ایک دریا کی کمی تھی، سمجھ رہے کچھ؟ قطرے میں، سمجھ رہے نہیں؟ قطرے میں جو ہے ایک دریا کی کمی تھی اور دریا میں ایک قطرے کی تھی۔ مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے، مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے، فقط ایک نام کے قطرہ ہے نہ دریا ہے۔ یہ دھیان رکھو، دریا اور قطرے کے درمیان، کس کے؟ دریا اور قطرے کے درمیان، دریا اور قطرے کے درمیان اگر ایک بال برابر کا بھی فرق ہے، کتنا؟ بال برابر کا بھی فرق ہے، تو یہ قطرہ، یہ دریا ہے۔ ایک بال برابر کا بھی فرق ہے، اتنا قریب آ گیا، لیکن ایک بال برابر کا فرق ہے، تب بھی یہ قطرہ کا قطرہ ہے، وہ دریا کا دریا ہے۔ اور جیسے ہی قطرہ دریا میں ملا تو قطرہ کیا ہو گیا؟ دریا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قطرہ دریا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ جو ہے قطرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ قطرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ قطرہ جو ہے دریا میں سما گیا، اور اگر دریا کی طرف سے دیکھو گے تو دریا جو قطرے میں سما گیا۔ کیا ہے؟ دریا جو ہے قطرے میں سما گیا ہے، سمجھ رہے کچھ؟ یہ قطرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ دریا کو اپنے میں سما لیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو دریا قطرے میں سمایا ہے، دریا، تم اپنے آپ کو قطرہ سمجھ رہے ہو مگر اس کے اندر کیا ہے؟ اچھا چلیے کوانٹٹی کی بات ہے، چلیے ہم مان لیتے وہ دریا ہے، یہ قطرہ ہے، کوانٹٹی کی بات ہوگی نا، وہ بہت ہوگا، یہ کم ہوگا، لیکن وہی ہے جو دریا ہے۔ کیا ہے؟ ہے تو وہی، کیا ہے؟ وہی لذت، وہی بات، وہی ٹیسٹ، بھائی کوانٹٹی کا فرق ہے، قطرہ ہے مگر ہے وہی جو دریا ہے۔ کیا ہے وہی جو دریا ہے۔ سمائیں گے جب سمائیں گے، سمجھے، فنا ہوں گے جب ہوں گے، لیکن حق تو ہے تو وہی نا، الگ نہیں ہے وہی۔ کیا ہے وہی، صرف قطرے کی شکل میں اور تو دریا ہے۔ کیا ہے؟ قطرے کی شکل ہے اور تو دریا ہے وہی۔ کیا ہے؟ دو نہیں ہیں، صرف کوانٹٹی کا فرق ہے، دو نہیں ہے ایک ہی، بس ایک قطرہ کہلایا اور ایک دریا۔ بس پیر کیا کہتا ہے کہ بھائی وہ بھی کیوں رہتا ہے، تو دریا میں بن جا، کیا ہو جا، وہ بھی کیوں رہتا، تو دریا بن جا۔ تو فنا ہونے کے طریقے بتاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فنا ہونے کے تو سب میں پہلا فنا ہونے کا جو طریقہ ہے وہ فنا فی الشیء کا مقام، کہ پہلے یہاں تو ہو جا جو دکھنے میں تیرے جیسا، اٹھنے میں تیرے جیسا، بولنے میں تیرے جیسا، اس کی بھی دو، تیری بھی دو آنکھ، اس کے دو کان، تیرے بھی دو کان، اس کے دو ہاتھ، تیرے بھی دو ہاتھ۔ تو جو تو اپنے جیسے میں فنا نہیں ہو رہا، تو جو تیرے جیسا نہیں ہے اس میں کیسا فنا ہوگا؟ کیا ہے؟ تو پیر پہلے اس لیے کہا کہ فنا فی الشیء کا مقام پہلے، تاکہ تو فنا فی اللہ بقا باللہ میں پہنچ سکے۔ یہ آسان ہے نا؟ کیا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ چھوٹے در سے بڑے در کا پتہ ملتا ہے، چھوٹے در سے بڑے در کا پتہ ملتا ہے۔ تو پیر جو ہے آپ کا آئینہ بن کے آ گیا، کیا ہے؟ یہ آئینہ بن کے آیا، اور اصل میں آپ نے آج تک اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں، کیا نہیں کیا؟ اب دیکھا کہاں؟ صرف دیکھا تو آئینے میں نا، کس میں دیکھا؟ آئینے کے علاوہ آپ کہیں دیکھا کیا؟ سمجھ میں آئے؟ تو وہ وحدت کا آئینہ بن کے آیا آپ کے لیے، کیا بن کے آیا؟ تاکہ تم سے تم کو ملا دے، تاکہ تم سے ملا دے، تم سے تم کو ملانے کے والے کا نام پیر ہے۔ اور جب تم سے مل گئے تو سمجھ میں، جب تم سے مل گئے، جب تم نے تم کو جان لیا، تو وہی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا، اور جس نے خود کو پا لیا اس نے خدا پا لیا۔ سمجھ رہے؟ تو خدا پانے کا جو طریقہ ہے وہ پیر عطا کرنا، کیا کرنا؟ تم نے جس کو مانا ہے، تم نے جس کو مانا ہے آج تک، ملاؤں کے پاس صرف منوانے کا کام ہے، تم نے جس کو آج تک مانا ہے تو پیر کے پاس آؤ گے تو جانا ہے،
پھر آگے مقام بڑھو گے تو پہچاننا ہے. جاننے پہچاننے کی تعلیم کا نام ہی معرفت ہے. کیا ہے؟ اور ماننے کی تعلیم کا نام شریعت ہے. کیا ہے؟ ماننے کی تعلیم کا نام شریعت ہے. وہاں آپ کو ماننا ہے اور یہاں جاننا ہے اور پہچاننا ہے. اور یہ اصل ہے. کیا یہ معرفت کی تعلیم جو ہے یہاں دی جاتی ہے. بس ہم کہتے لینے والا آ جائے. کیا آ جائے؟ پیاس سے آ جائے تو اس کی پیاس بجھائی جائے. اب نہیں ہے تو ابھی ہم کو پیاس بھی جگانا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا؟ پیاس بھی جگانا پڑتا ہے کہ تاکہ اس میں پیاس جگ جائے. ایسا ہے. تو جس دن پیاس جگ گئی اس دن تمہارے قدموں سے خود پانی نکل آئے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہے. لوگ شکایت کرتے رہتے پہلے ابھی تک مجھے خدا نہیں ملا 10 سال ہو گئے. ارے تیری پیاس ویسی نہیں بنی نا. کیا نہیں بنی؟ تیری پیاس ویسی نہیں بنی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ کو پانا ہے. بولے اللہ کو پانا ہے میرے پیچھے آ. اللہ کو پانا ہے تو میرے پیچھے پیچھے آ. بولے اچھی بات ہے. پیچھے پیچھے گئے تھے. چلتے چلتے گئے اور ایک دریا میں اتر گئے. یہ بھی دریا میں اتر گئے. انہوں نے بولے میں ڈبکی مار رہا ہوں تو بھی مار. یہ ڈبکی مارے تو وہ بھی ڈبکی مارا اور جیسے وہ ڈبکی ماری اس کے اوپر چڑھ گئے. اور وہ دبلا تھا یہ ذرا تھوڑے الحمدللہ اچھے تھے. اب وہ اندر فڑفڑا رہا ہے اور کیسے کیسے کر کے ان کو گرا دیا. اور کہتا آپ تو میری جان لے لیتے تھے. میں تو خدا کو پانے آیا اور یہاں جان کے باندھے. ہاں کیا آپ میری جان لینا چاہتے؟ آپ مجھے مروانا چاہتے تھے؟ کیا آپ کا ارادہ کیا تھا؟ بس بولے میں تجھے بتانا چاہتا تھا کہ جب ڈوبا تو تجھے کیسا لگا؟ تیرے اندر فیل کیسی پیدا ہوئی؟ تیری جان لبوں پہ تھی نا. بس جب تیرے پاس خدا کی طلب بھی ایسی ہو جائے جیسی جان کو پانے کے لیے تم نے کیا اسی دن تجھے خدا وہیں مل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خدا کو کہیں ڈھونڈنے جانا نہیں ہے آپ کو. صرف تم اپنے اندر ویسی پیاس جگا لو وہ خود تمہارے پاس آ جائے گا. خدا کو تم ڈھونڈنے مت جاؤ. تم خالی اپنے اندر پیاس جگا وہ خود تم تک پہنچ جائے گا. وہ خدا تک آج تک نہیں پہنچا. یہ دھیان رکھ لو. لکھ لو یہ چیز. وہ آج تک خدا تک نہیں پہنچا. کہ یہاں خدا نہیں ہے؟ ہاں پہنچا کہ تو پھر کوئی آج تک خدا تک نہیں پہنچا. جب وہ انسان جو ہے نا اس قابل ہو گیا ملنے کے وہ خود اس میں پہنچ گیا. تو پیر کیا کرتا ہے کہ تمہیں ایسا قابل بنا دیتا ہے کہ وہ خود تم سے ملنے آتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود تم سے ملنے آ جائے گا اور تبھی ملے گا. ورنہ تم زندگی بھر جو ہے ڈھونڈتے رہو. پیر کامل ایک دم میں خدا دکھلائے گا. ورنہ خدا کو پانے ایک زمانہ چاہیے. ورنہ زندگی بھر ڈھونڈتے رہو تم وہ کبھی نہیں ملے گا. کیا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کھویا ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ڈھونڈتے اسے جو کھوئے گئے نا وہ کھویا تھوڑی ہے. ہاں ایسا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تمہیں پیر ویسا قابل بنانا چاہتا ہے کہ تاکہ خدا خود تم سے ملنے آ جائے. کیا ہو جائے؟ بس تمہارے اندر وہ پیاس جگانا چاہتا ہے کہ تاکہ خدا خود تم سے ملنے آ جائے. ورنہ نکل جاؤ آپ چراغ لے کے سورج کو ڈھونڈنے. کیا لے کے؟ کیا لے کے؟ ارے چراغ لے کے تم سورج کو ڈھونڈنے نکلو تو تم جیسا اندھا کوئی نہیں ہے نا. سمجھ رہے کچھ؟ وہ خود تمہیں ڈھونڈ لے گا. تم فکر نہ کریں. سمجھ میں آئی بات؟